تمام کے تمام ارطغرل غازی کے ڈرامے کے مثبت پہلوؤں سے قطع نظر کر دینا یہ بھی کوئی مثبت اور صحیح رویہ نہیں ہے۔ کچھ تو ہے کہ آج ایک ہفتے کے اندر BBC لندن جیسے مغربی نشریاتی ادارے کی طرف سے سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک ہفتے میں 3 رپورٹیں شائع اور نشر ہو چکی۔ ایک زمانے تک تو ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس کو بہت سارے علماء ناجائز اور حرام قرار دیتے تھے، لیکن ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد اب باقاعدہ اس بات پر فتاویٰ آ چکے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے وہ شرعاً محرم تصویر کے زمرے میں نہیں آتا، لہٰذا اس سے ایک اور سہولت پیدا ہو گئی۔ البتہ میں ایک بات یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، شریعت کے احکام غیر متغیر ہیں، شریعت کے احکام ابدی نوعیت کے ہوتے ہیں، شرعی احکام غیر متبدل ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص اس میں معذرت خواہانہ رویے کی طرف نہ آئے، صاف اور واضح اور کلیئر کٹ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورت کا پردہ شرعاً لازم ہے، موسیقی ناجائز ہے، مرد اور نامحرم عورت کے درمیان میں عشقیہ تعلق ناجائز ہے، عورتوں کا رقص و سرور ناجائز ہے۔ اب وہ کسی بھی اچھے نام سے، برے نام سے، کسی بھی ڈرامے، کسی بھی سیریز یا کسی بھی فلم یا کسی بھی کلپ کے اندر موجود ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ شرعاً ناجائز ہوگا۔ اس کو جائز کہنے کی یا اس کے لیے ڈیفینسو پوزیشن پر آنے کی یا اس کے لیے معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کی، ہیلے حوالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہانے بازیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو شریعت کے پکے غیر متغیر، غیر متزلزل اور ابدی اور پختہ احکام ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پر رہیں گے، وہ واجب الاتباع ہیں، ان کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ بالخصوص میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، رمضان کی مقدس راتیں اور اس کی بابرکت ساعتیں اور لمحات، تلاوت، ذکر، حقوق العباد کی ادائیگی، نوافل، محاسبہ، تسبیحات کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، یہ ان چیزوں کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے، اس پر ہماری امت کو، ہمارے پورے اسلامیان پاکستان کو آنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بالکلیہ طور پر تمام کے تمام ارطغرل غازی کے ڈرامے کے مثبت پہلوؤں سے قطع نظر کر دینا یہ بھی کوئی مثبت اور صحیح رویہ نہیں ہے۔ کچھ تو ہے کہ آج ایک ہفتے کے اندر BBC لندن جیسے مغربی نشریاتی ادارے کی طرف سے سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک ہفتے میں 3 رپورٹیں شائع اور نشر ہو چکی ہیں۔ بائیں بازو کے لوگوں کی دم پر پیر تو آیا، آج ان کو کیوں اذیت پہنچ رہی ہے، کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ آج وہ لبرل جذبہ جہاد، شہادت، اسلامی تاریخ، اسلامک ہیروز، ان کی شہادت، ان کے جہاد، ان کے حرب، ان کے قتال، ان تذکروں سے وہ کیوں آج سٹپٹائے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور کیوں مغربی نشریاتی ادارے اس کے خلاف باقاعدہ کمپین چلانے کی شکل کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ تو کوئی تو بات ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے سارے لبرل اور سیکولر افراد کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس کے مثبت پہلو ہیں، اور ان مثبت پہلوؤں کو بھی جب بھی کوئی تبصرہ کیا جائے تو ان کے ان مثبت پہلوؤں پر بھی بطور خاص نظر رکھنی چاہیے، اور اس کو بھی خاص طور پر ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے وہ اہل اللہ، اہل بصیرت علماء، صوفیاء کرام، وہ اتقیاء، امت کے زہاد و پرہیزگار افراد جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو نماز کی طرف، نوافل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تو بالکل صحیح کہتے ہیں۔ یہ پہلو بھی ذہن کے اندر رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اعتدال کے ساتھ مثبت اور صحیح اور معتدل نظریہ اور موقف قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔